قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک جاہلانہ خیال کا ذکر کر کے اور اس کی تردید فرمائی گئی تھی. خیال جاہلانہ یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسا کہ جو کھاتا اور پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے. اگر یہ واقعتاً پیغمبر ہے تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے تھا. اگر انسانوں ہی میں ہماری طرح پیغمبر ہونا ضروری ہے تو کم سے کم احوال میں فرق ہونا چاہیے. اس کے پاس باغات ہوں، کھیتیاں ہوں، اور یا پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو جو لوگوں کو اس کی دعوت دینے کے وقت ڈرائے اور دھمکائے اور اس کی مدد کرے. یہ سب کچھ نہیں تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تو ہم اس کو کیسے پیغمبر مان لیں. لہذا جب اس کا پیغمبر ہونا جو ہے وہ یقینی نہیں تو پھر ان کی باتوں کو ماننے کے معنی ایسا ہی ہوا جیسے کسی دیوانے یا جادوگر کی بات کو مان لیا. تو یہ بات اور یہ خیال ان کا تھا. رد اس طرح کیا گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی آپ کے لیے مثالیں گھڑتے ہیں اور جس کے نتیجے میں یہ خود گمراہ ہوئے ہیں. اب ان کو راستہ بھی نظر نہیں آ رہا صحیح بات کے سمجھنے کا. یہاں اس جواب کی ایک دوسری شق کو بیان کر رہے ہیں اور جواب کا پہلو یہ ہے کہ اگر پیغمبر اس پریشان حالی میں تم کو نظر آتے ہیں اور یہ مت سمجھو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ بات. ہم اگر چاہتے تو اے پیغمبر ہم آپ کے لیے یہ سب کچھ کر دیتے جو یہ کہہ رہے ہیں. تاریخ میں دیکھ لو گزشتہ پیغمبروں میں کچھ پیغمبر ایسے بھی تو ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ساری نعمتیں تھیں. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہیں تو
تو ایسی مملکت اور ایسی حکومت کہ تاریخ میں کسی اور کو نہ ملی اور نہ ملے گی، ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. سلیمان علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی کہ مجھے ایسا ملک اور ایسی مملکت عطا فرما کہ جو کسی اور کو نہ نصیب ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ایسی حکومت دی کہ انسان ہی ان کے زیر حکومت نہیں بلکہ جنات بھی، نہ صرف جنات بلکہ جانور اور پرند بھی، سب کے سب ان کے زیر حکومت. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ جو اس دنیا کی توانائیاں ہیں، جو انرجیز ہیں، وہ بھی ان کے زیر حکومت. ہواؤں پر ان کا حکم چلتا، پانی پر ان کا حکم چلتا، مچھلیوں پر اور پرندوں پر ان کا حکم چلتا. اور حکم چلانے میں ضرورت اس کی تھی کہ ان کی زبان بھی جانتے ہوں، تو زبان بھی جانتے تھے. علمنا منطق الطیر، تو پرندوں کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے. تو ایسی زبردست حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی. ہمارے اختیار میں ہیں اے پیغمبر، اگر ہم آپ کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مگر اگر نہیں دیا تو یہ نہ دینا بھی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے بطحا کی زمین جو ہے وہ سونے کی بنا دیتا ہوں. مدینہ منورہ کی زمین اور پوری وادی، بطحا اس وادی کو کہتے ہیں جس میں مدینہ ہے. یہ صرف تو اس شہر کا نام ہے، لیکن بطحا اس پوری وادی کو کہا جاتا ہے. تو بطحا کو میں تمہارے لیے سونے کی بنا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا خدا بندہ نہیں، مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ ایک دن آپ مجھے کھانے کو دیں اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں. تو معلوم ہوا کہ یہ حالت جو ہے پیغمبر کی یہ پسندیدہ ہے اور اختیاری ہے. ایسا نہیں کہ مالدار تو بننا چاہتے تھے مگر مجبور ہیں بن نہ سکے. وہ حالت پسندیدہ ہے پیغمبر کو، اور اللہ کی حکمت بھی اسی کے متقاضی ہے کہ یہ حالت ہو. تو میں جس پر گزشتہ ہفتے بڑی تفصیل سے بول چکا ہوں، تاکہ غریبوں کی جو دنیا میں کثرت ہوتی ہے، مالداروں کی تو قلت ہوتی ہے ہر زمانے میں. اگر پیغمبر مالدار ہوتے، وہ پیغمبر جو پیغمبر آخر الزمان ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آنے والا نہیں کہ جس کے اسوے کو دیکھا جائے، تو اگر مالدار ہوتے تو مالداروں کے لیے تو اسوہ بن چکے ہوتے. لیکن غریب جن کی کثرت ہر زمانے میں دنیا میں ہوا کرتی ہے، ان کے لیے عذر تھا کہ ہم کس طرح سے اس پیغمبر کی اتباع کر لیں کہ جو پیغمبر مالدار تھا. اس واسطے غربت کی حالت میں دین پر عمل کرنا بہت دشوار ہے. اللہ تعالیٰ نے غریبی کی حالت میں رکھا ہے، مسکنت کی حالت میں رکھا ہے پیغمبر کو. اور وہ حالت وہ نہیں تھی کہ جس پر پیغمبر راضی نہ ہو، پیغمبر بھی راضی ہیں اس حالت پر. تو حکمت پر مبنی ہے ان کی وہ حالت. فرماتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ ذات، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. برکت والی ہے وہ ذات کہ اگر چاہے وہ تو کر دے تمہارے لیے پیغمبر بھلائی من ذالکا، اس سے زیادہ جو کچھ یہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ بھلائی بھی تو اس کے اختیار میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جنتیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو معلوم ہوا کہ یہ بڑے بیوقوف ہیں. دنیا کی چند روزہ زندگی کی چمک اور دمک پر ان کی نظر ہے کہ وہ چمک دمک پیغمبر کے یہاں ہے کہ نہیں. نظر جانی چاہیے اس چمک دمک کی طرف جس کی خود پیغمبر دعوت دے رہا ہے. عجیب بات ہے کہ پیغمبر تو دنیا میں آیا کیا کہنے کے لیے؟ ارے دنیا کی چمک دمک پر اپنی رال مت ٹپکاؤ. یہاں تو جو کچھ جس حالت میں زندگی گزر جائے قناعت کر لے جاؤ. اصل آرام اس زندگی کا ہے. پیغمبر خود دعوت دے رہا اس زندگی کی کامیاب بنانے کا، اور تم خود پیغمبر سے کہہ رہے ہو کہ تو کہیں کو پریشان ہے دنیا میں. اس واسطے اللہ کے اختیار میں ہے کہ جس نے پیغمبر کے لیے اس بھلائی کو تجویز کر لیا ہے جس بھلائی کی صورت یہ ہے کہ وہ وہاں باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اسی طرح سے آپ کے لیے محلات بھی بنائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں. تو جو نعمتیں تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو یہ ناپائیدار ہیں، پائیدار نعمتیں وہاں ہیں، وہ پیغمبر کے لیے تجویز ہو چکی ہیں. بل کذبوا بالساعۃ، حقیقت یہ ہے کہ ان کو شک اور شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کو مانتے نہیں. تو قیامت کو نہیں مانتے تو وہاں کی نعمتوں کو کہاں سے مانیں گے؟
جب وہاں کی نعمتوں کو نہیں مانتے تو نعمت اسی دنیا کی رہ گئی. اب نعمت میں وہ شخص جو اس دنیا کے اندر آرام کی زندگی گزار رہا, مصیبت میں وہ شخص جو اس دنیا میں مصیبت کی زندگی گزار رہا. آخرت کو جو مانے اس کی نظر وہاں ہوگی, تو اس کے نزدیک مصیبت میں وہ شخص ہوگا جو وہاں مصیبت میں ہے, اور راحت میں وہ ہوگا جو وہاں راحت میں ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, خود قرآن شریف میں مثلا فرمایا گیا کہ ومن کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. دنیا میں جو اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اندھا ہونا کس اعتبار سے؟ آنکھوں کا اندھا مراد نہیں, عقل کا اندھا مراد ہے, کیونکہ عقل بھی تو اپنی آنکھیں رکھتی ہے. دنیا میں جس کی عقل اندھی ہے اور یہاں خیر اور شر اس کو نظر نہیں آتا, حق اور باطل کے درمیان وہ امتیاز نہیں کر سکتا, آخرت میں اس کو امتیاز تھوڑی کر سکے گا. آخرت میں بھی وہ اسی طرح سے عقل کا کورا وہاں ہوگا, اور وہاں نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ رحمتوں سے محروم ہوگا. وہ عقل کے جس کے نتیجے میں آدمی نعمتوں کو اپنے لیے تجویز کرے, مصیبتوں سے اپنے کو بچا سکے, وہاں وہ نہ کر سکے گا. تو حدیث میں فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کون ہے زیادہ عقل مند؟ کیس کا لفظ آتا ہے چھوٹے کاف سے. کیس کہتے ہیں بڑا سمجھ بوجھ رکھنے والا اور بڑا عقل مند, اور بہت ہی یوں کہیے کہ وہ جو آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکے اور مصیبتوں سے بچا سکے, اس کو کہتے ہیں الکیس. فرمایا کہ جانتے ہو کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کہ جو آخرت میں کسی طرح نقصان میں نہیں ہوگا, وہاں دنیا میں جو کچھ نقصان ہوا ہو لیکن آخرت میں اس کا کسی طرح کا نقصان نہیں ہے, وہاں وہ کامیاب قرار دی جائے. فرمایا کہ وہی ہے وہ کیس جو ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جانتے ہو کہ مسکین کون ہے؟ عرض کیا خدا یا رسول اللہ مسکین وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. فرمایا یہ بھی کوئی چیز ہوئی, آج نہیں کل کو آ سکتا ہے. مسکین وہ ہے کہ جو دنیا سے جب گیا تو جس حالت میں گیا سو گیا, مال بھی تھا, گھر بھی تھا, جو بھی کچھ رہا ہوگا, لیکن آخرت میں جب اس کی پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں تو وہاں اس کا حساب اور کتاب ہوگا. کچھ نیکیاں ہوں گی, کچھ برائیاں اس کے پاس ہوں گی, مگر دوسروں کے جو حقوق اس کے ذمہ ہوں گے ان حقوق کا جب حساب ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں حقوق کا حساب اعمال کے ذریعے سے ہوگا. جو اعمال خیر اس کے پاس ہوں گے وہ مطالبہ کرنے والوں کے مطالبوں کو پورا کرنے کے طور پر دیا جائے گا, نیکیاں دے دی جائیں گی. نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق پھر بھی باقی ہوں گے تو دوسروں کی برائیاں اس کے سر ڈال دی جائیں گی تاکہ ان کے اعمال سے برائیاں ختم ہو جائیں, نیکیاں رہ جائیں. تو اب اس طرح سے حساب اس کا چکایا جائے گا. دنیا سے جو گیا تھا تو کچھ اچھائیاں تھیں اس کے پاس, آخرت میں جو پہنچا تو اپنی اچھائیاں بھی گئیں, دوسروں کی برائیاں اس کو مل گئیں. فرمایا کہ یہ ہے مسکین, کیونکہ دنیا کا مسکین جو ہے اس کی حالت بدل سکتی ہے. آخرت میں جو ایک دفعہ مسکین بن گیا وہ مسکین ہی رہے گا, اس کی جو ہے حالت بدلنے والی نہیں. حقیقی مسکین وہ ہے. اس واسطے فرمایا کہ صحیح طور پر نعمتیں اور خیر تو وہ ہے جو اللہ نے تجویز کر دیا. وہاں جنتیں ملیں گی جس کے نیچے نہریں ہوں گی, اور وہاں محلات ملیں گے. تو یہ جو ہیں بل کذبوا بالساعۃ, دراصل یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, سو پھر ہم نے بھی ایسوں کے واسطے جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. سعیر کہتے ہیں دہکنے والی آگ کو, کیونکہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہی وہی ہوگا, اس واسطے اس کو سعیر کہا گیا. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. وہ جہنم کیسی ہوگی جہاں آگ بھڑکتی ہوگی. تو دیکھیے جب آگ زیادہ بھڑکتی ہے نا, مثلا کسی گھر میں آگ لگ جائے تو کیا ہوگا, وہاں آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ کہیں چرر کی آواز ہوگی, کہیں دھڑ کی آواز ہوگی. کیا ہو رہا ہے, وہ چیزیں جل جل کر اس میں گر رہی ہیں, وہ آواز دے رہی ہیں. تو اور یہ یوں کہیے کہ اس کی تعبیر اس طرح کیجئے کہ گویا آگ جو ہے وہ غصے میں ہے, ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی ہے. ایک تعبیر اس تصویر کی یہ ہوگی کہ بھئی آگ جو ہے بس غصے میں ہے, ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. ادھر آگ لگ رہی, ادھر مکانوں کو آگ لگتے اگر کہیں دیکھا ہو, ایک مکان سے دوسرے مکان سے دوسرے سے تیسرے میں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی ہے آگ. اس تصویر کی گویا یہاں نقشہ کشی کی گئی ہے اس حالت کی. فرمایا کہ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, جب اس جہنم کو
یہ دیکھے گی، یعنی جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی. ابھی قریب نہیں پہنچے لوگ، دور ہی ہیں یہ لوگ. جہنم جب ان کو دیکھے گی دور سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو سنیں گے وہ اس جہنم کے چیخنے اور چلانے کو، غیظ غصہ، اور زفیر کہتے ہیں وہ آواز کو. تو اس میں سے آوازیں نکلتی ہوں گی، تو ایسا معلوم ہوگا کہ بس یہ غصے میں اب ہمیں دبوچنا چاہتی ہے. یہ عالم ہوگا اس آگ کا، تغیظا وزفیرا. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس میں تو الفاظ دوسرے ہیں کہ دور سے دیکھیں گے. ایک حدیث میں بتلایا گیا کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا تو سب کو ہوگا، سب گزریں گے، نیک ہوں کہ بد ہوں، جہنم کے اوپر سے سب کو گزارا جائے گا. اور جہنم کے اوپر سے گزارنا جو ہوگا وہی ہے وہ پل سراج جس کو کہتے ہیں. وہ پل سراج جہنم پر رکھی ہوئی ہوگی اور اس پر سب کو کہا جائے گا گزرو، تو جانا سب کو ہے اس پر سے. اب وہ پل سراج کے دونوں طرف جو ہے، ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو آٹومیٹک چلتے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک کو دبوچنے کی فکر میں ہوں گے، ہر ایک کو دبوچنا. جو تیز رفتار ہوں گے وہ اس کی پکڑ میں نہ آ سکیں گے. کچھ ہوا کی رفتار دوڑ جائیں گے، کچھ گھوڑے کی رفتار دوڑ جائیں گے، اور کچھ جو ہے آدمی جیسے تیز دوڑتا ہے اس طرح دوڑ جائیں گے. غرض ہے کہ جو جتنی تیز رفتار ہوگا اتنا ہی ان آنکڑوں کی پکڑ سے جو ہے وہ بچا رہے گا، اور جتنا سست رفتار ہوگا اس کے لیے اتنے ہی خطرے ہوں گے کہ اب پکڑا سو پکڑا. تو جو سست رفتار ہوں گے، یا یوں کہیے کہ جو ان کی رفتار ہی کچھ نہ ہوگی، وہ گرتے پڑتے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ اعمال اور عقیدے کی طاقت ہی دراصل وہاں چلائے گی. تو انجن تو پھر بھی موجود ہے، جہاز پھر بھی موجود ہے، ٹرین پھر بھی موجود ہے، لیکن چل نہیں سکتی. نہ وہ کار چلے گی، نہ وہ انجن چلے گا، نہ وہ جہاز چلے گا. حالانکہ باڈی پوری موجود ہے، اس کے اندر کی اسٹیم جب نکال لی جائے تو وہ چل. وہاں وہ اسٹیم کیا ہوگی؟ ایمان اور اعمال کی. ایمان اور اعمال جب اس میں موجود نہ ہوں گے تو بدن تو موجود ہے مگر چل نہیں سکتا. چلے تو اسٹیم سے چلے. وہ چونکہ چلنے کی طاقت نہیں، ایک قدم گرتے پڑتے کچھ بھی اٹھایا، آنکڑوں نے کھٹ سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد جہنم میں اس کو ڈال دیا. یہ صورت ہوگی، اس کے لیے کوئی اس سے زیادہ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں. جہنم میں گریں گے وہ جو چل نہ سکیں گے، اور جو چل کر پار ہو جائیں گے اس پار جو ہے وہ جنت ہے، جنت میں پہنچ جائیں گے. تو پل صراط سے سب کو گزرنا ہے. تو اس طرح سے حدیث میں اس کی تصویر اس طرح پیش کی گئی، اور یہاں اس طرح کہ دور سے جب اس کو دیکھیں گے جہنم کو تو یہ معلوم ہوگا کہ غیظ اور غصے اور چیخنے اور چلانے میں گویا ہم پر برہم ہے اور ہمیں پکڑنا چاہتی ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب وہاں ان کو باندھ جوڑ کر، مقرنین یہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں باندھ جوڑ کر، کیونکہ قرن کہتے ہیں ملنے کو. ایک دوسرے سے جب جوڑ کر کے ان کو اس تنگ مکان میں ڈالا جائے گا جہنم کے، تو یہ مطلب نہیں کہ جہنم کوئی چھوٹی سی جگہ ہوگی، جہنم تو بہت بڑی جگہ ہوگی. لیکن جیسے جیل کا میدان بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جیل میں کوٹھریاں بنائی جاتی ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ جگہ کی تنگی کی وجہ سے تھوڑا ہی، بلکہ دراصل اس رہنے والے کو تنگی میں ڈالنے کے واسطے. یہ مطلب نہیں کہ جیل کے واسطے جگہ نہیں تھی اس لیے چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنا دی، اس لیے نہیں. جگہ تو بہت موجود ہے مگر رہنے والے کو تنگی ہو اس واسطے چھوٹی کوٹھریاں بنائی جاتی ہیں جیل میں. ٹھیک اسی طرح جہنم تو بہت وسیع ہوگی، لیکن اس میں جن کو رکھا جائے گا ان کے لیے جگہوں کو تنگ کیا جائے گا تاکہ ان کے لیے ادھر ہلنے ادھر جانے اور ہر طرف سے ان کے لیے تنگی کا سامان ہو. مکاناً ضیقاً، جب ان کو ایک تنگ مکان میں، اور اس میں بھی کیا ہے، ایک تو جگہ تنگ، اوپر سے کئی کو اس میں باندھ جوڑ کر ڈال رکھا، تو جو ویسے ہی نہیں ہل سکتے تنگی کی وجہ سے، اوپر کئی کو بھر رکھا تو اور ہلنے جلنے کی تنگی ہو گئی. تو گویا مطلب پریشانی کی ہے. جب ڈالا جائے گا اس جہنم میں تنگ جگہ کے اندر، مکاناً ضیقاً اور مقرنین ایک دوسرے کے ساتھ باندھ جوڑ کر، دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت پکاریں گے موت کو، وہاں پکاریں گے موت کو. ثبور قبر کو بھی کہتے ہیں، اور موت چونکہ موت کے بعد ہی قبر آتی ہے تو اس لیے موت ترجمہ کریں گے کہ پکاریں گے اس وقت موت کو. کیا کہا جائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. آج ایک موت کو مت پکارو، اب تو بہت سی موتوں کو پکارو. مطلب یہ کہ یہ مصیبت کم ہونے والی نہیں ہے، مصیبت اب جو ہے اس میں اضافہ ہی ہونا ہے. تم ایک موت کو پکار رہے ہو،
اب تو سینکڑوں موتوں کو پکارو تو بھی آنے والی نہیں. جیسے یوں کہا کرتے ہیں نا بھائی ایک مرتبہ کہاں چیخ رہے ہو, تم چیخے جاؤ 1000 مرتبہ, ہم سنتے ہی نہیں. وہی بات ہے کہ تم ایک موت کو کیا پکارو, تم تو بہت سی موتوں کو پکارو, وہ آنے والی نہیں ہے. قل اذلک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا وہ ہے اچھی چیز جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا, یا ہمیشہ رہنے والی جنت کہ جس کا وعدہ متقین کے واسطے کیا گیا ہے. اب بتاؤ دنیا کی تم اچھائی اور راحتیں چاہتے ہو یا آخرت کی راحتیں چاہتے ہو؟ وہاں کی جنتیں اچھی ہیں یا دنیا کی چند روزہ زندگی کی راحت اچھی ہے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا, اور ہوں گی وہ جنتیں ان متقین کے واسطے بدلہ اور وہاں ٹھکانہ. تو وہ ان کے رہنے کی بھی جگہ ہوگی اور بطور بدلے کے ملے گی. بطور بدلے کا لفظ اس لیے فرما دیا تاکہ بدلے کے ملنے کا جو یقین ہوا کرتا ہے. کسی کو آپ $100 دے دیں, یقین تو ہے آپ کو کہ میرے $100 تو ہیں, حق ہے میرا, میں اس سے لے کروں گا, یعنی دے گا کورٹ میں جا کر لوں گا. تو ایک ہے کسی کی مہربانی. اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی ہم نے یہ ارادہ کیا تم کو $100 دے دیں, پتہ نہیں کل کو فیصلہ بدل ڈالے. مہربانی جو ہے اس کا ملنا یقینی نہیں ہوتا, بدلہ جو ہے اس کا ملنا یقینی ہوتا ہے. یوں تو جنت جو بھی ملے گی اللہ کی مہربانی سے ملے گی, سمجھ میں آیا؟ لیکن بدلے کا لفظ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس میں 2 حکمتیں ہیں. ایک طرف تو جن کو ملے ان کو اطمینان ہو جائے کہ مل کر رہے گی, اور دوسری طرف ان کے اعمال کی قدر کرانی ہے کہ ہمارے ہاں تمہارے اعمال کی قدر ہے, ہم اس کا بدلہ دیں گے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اعمال خیر جو ہمارے ہیں, تو اگر یہ اس کا بدلہ ہم کو چاہیے تو جو اللہ میں نے پہلے ہم کو دے رکھا وہ اس کا بدلہ کہاں گیا ہماری طرف سے. اگر ہم کو نماز کا بدلہ چاہیے تو نماز سے پہلے جو کھانا ہم کو مل چکا ہے اس کا بدلہ ہم نے کیا دیا. اگر ہم روزے کا بدلہ چاہتے ہیں تو روزے سے پہلے جو ہم پانی پی چکے ہیں اس کا بدلہ ہم نے کیا دیا اللہ کو. ہمیں جو نعمتیں مل چکی ہیں اگر ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ جو ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری کر رہے ہیں ہمیں کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ اللہ ہم کو بدلہ دے؟ جو ملے گا اس کا فضل ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی قدر افزائی ہے. تو ایک طرف قدر افزائی اور دوسری طرف یہ اطمینان کہ مل کر رہے گا ہم کو یہ چیز, اس لیے کہ یہ بدلہ ہے ہمارے اعمال کا. تو کانت لہم جزاء و مصیرا, یہ جنتیں ہوں گی ان کے واسطے بدلہ اور ٹھکانہ ہوں گی. وہ لہم فیہا ما یشاءون خالدین. دنیا میں کسی کے پاس محلات بھی ہیں, کسی کے پاس جو ہے بینک بیلنس بھی ہے, کسی کے پاس کاریں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, مگر اس سب کے باوجود آپ یوں نہیں کہہ سکتے اس شخص کی زندگی ایسی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ملتا. پریشانیوں کا جہاں تک تعلق ہے, آپ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہ پائیں گے کہ جس کو پریشانی نہ ہو. یہ دنیا ہے ہی پریشانی کی جگہ. کسی حالت میں انسان کو چین نہیں. غربت ہے تو پریشانی, مالداری ہے تو پریشانی, بیمار ہے تو پریشانی, تندرست ہے تو پریشانی, اولاد والا ہے تو پریشانی, بے اولاد ہے تو پریشانی, شادی شدہ ہے تو پریشانی, بغیر شادی کے تو پریشانی. پریشانیوں سے کوئی شخص بچنے والا نہیں اس دنیا کے اندر. جیسا وہ بعض اس روایتوں میں آتا ہے, پچھلی امتوں میں کوئی رہا ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, اور اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی, میرے واسطے ایک دعا کر دیجئے. کیا دعا کرانا چاہتے ہو؟ ایسی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے ایسی زندگی مل جائے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ بھائی تم خود جا کر کے کوئی ایسا آدمی دیکھ لو کہ جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس کو فلانے بندے جیسا بنا دے. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ان الفاظ میں دعا جو ہے وہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اس واسطے کہ ہم دعا کریں, اب کوئی پریشانی پھر آ گئی, تم نے تو یہ دعا کی تھی, یہ تو پریشانی آ گئی. اس واسطے تم خود جا کر کے تجویز کر لو تمہیں کیسا آدمی اچھا لگا کہ جس کو کوئی پریشانی نہیں, بس پھر متعین ہو جائے گا کہ تم ایسی زندگی چاہتے ہو, اسی کے لیے دعا کر لیں گے. اس نے خوب تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد کئی سال کے قد و کاوش کے بعد ایک آدمی اس کو نظر آیا, حسین, خوبصورت, مالدار, تندرست, صاحب اولاد, ساری باتیں. تو صاحب وہ
اور بیوی بھی. اس نے کہا کہ بس یہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے، چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی کے لیے جا کر کہیں گے